بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ آج کل کالا جادو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ کالے جادو کا شکار ہو رہا ہے اور ہر دوسرا تیسرا بندہ کالا جادو کروا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کالا جادو کروانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت آسانی سے ان عامل باباؤں سے، بنگالی باباؤں سے اور فلانی عاملہ باجی اور فلانی عاملہ آپا، ان سے کانٹیکٹ کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایسے لوگوں کو جو عمل کرواتے ہیں ایسے کالے جادو وغیرہ، مطلب جو کرنے والے ہیں وہ تو ہیں ہی نان مسلم، ان کو بندہ کیا بولے۔ افسوس کا مقام تو ایسے مسلمانوں کے لیے ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ کام کرواتے ہیں۔ فلانے کے اوپر جادو ٹونا، فلانے کے پاس گاڑی کیوں ہے، فلانے کے پاس پیسہ کیوں ہے، فلانا اچھا کیوں کھاتا پیتا ہے، فلانا خوش کیوں ہے، فلاں میاں بیوی کے درمیان جدائی، لڑائی جھگڑے، یہ وہ فلانا ڈھمانا، بہت سارے مسئلے مسائل، کسی کی جاب چھڑوا دینی، کسی کو بیمار کر دینا، اس طرح کے عملیات وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو آپ مسلمان کیوں ہو پھر؟ جب آپ اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، آپ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ قرآن میں کیا لکھا ہے اللہ نے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اچھا، آپ جادو ٹونا تعویذ گھنٹوں کے ذریعے دوسروں کی زندگی کے معاملات خراب تو کر دیتے ہیں، ان کو برباد تو کر دیتے ہیں، آپ پریشان کر دیتے ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بے سکون کرتا ہے تو وہ بے سکون ہونے والے شخص کو تو اللہ پاک کبھی نہ کبھی سکون دے دیتا ہے، لیکن بے سکون کرنے والا ساری زندگی بے سکون رہتا ہے، اس کو کبھی سکون میسر نہیں آتا۔ اسی طرح جادو ٹونے تعویذ گھنٹے جو غلط قسم کے لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اپنی اولاد کی پریشانیاں دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ انجانی جسمانی بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ حالانکہ ان کو کوئی پریشانی یا تکلیف ایسی ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بے چین، پریشان اور بے سکون جو ہے وہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کو کوئی ایسی پریشانی یا تکلیف کے مسائل ہوتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ میں تکلیف اور پریشانی اور بے سکونی میں ہی گھرے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ جادو کروا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں لیکن دین سے دور، مسلمان ہیں لیکن نماز سے دور، مسلمان ہیں لیکن قرآن سے دور، جس وجہ سے ان کا ایمان عاملوں کے اوپر ہے۔ تعویذ ٹونے، گنڈے جادو ٹونے، ان سب کے اوپر ان کا بیلیو ہے۔ تو جب آپ کا اتنا ہی بیلیو ہے کہ ہم کسی کے اوپر کالا علم کروا دیں تو وہ بندہ بیمار ہو جائے یا مر جائے، وہ ترقی نہ کرے، وہ خوشحال زندگی نہ گزار سکے، اور ہزاروں روپے لیتے ہیں عامل، فری میں تو کوئی بھی نہیں کر کے دیتا، آپ ہزاروں روپے بھی دے رہے ہو ان کو، آپ گناہ بھی کما رہے ہو۔ آپ قرآن پڑھو تو قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دو، اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ آپ کے اندر اگر اتنا حسد، اتنا بغض، اتنا کینہ بھرا ہوا ہے کسی کے لیے کہ آپ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے ہو، اور آپ کا اتنا بیلیو ہے کہ آپ ایسے نان مسلم لوگوں کے پاس جا کر جادو ٹونے کروا رہے ہو، ان سے فون پہ رابطے رکھ کے، آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے فون نمبر دے دیتے ہیں، اس نمبر پر رابطہ کریں، بہت عام ہو گیا ہے رابطہ کرنا، اور ایسے
بدبخت مسلمان کہ رابطہ کرتے ہیں وہ اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ عملیات کرواتے ہیں، تو آپ اپنے اوپر عمل کروا لیں نا کہ ہمیں ایسا جادو کر کے دو، ایسا علم کرو کالا ہمارے کہ ہمارے پاس گاڑی آ جائے، ہمارے پاس بنگلہ آ جائے، ہمارے پاس روپیہ پیسہ آ جائے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کیوں آپ کرتے ہو؟ آپ مسلمان ہو کر ایسے کام کر رہے ہو؟ آپ سوچتے ہو اتنے وظائف بتائے جاتے ہیں، اتنی دعائیں بتائی جاتی ہیں، کون نماز پڑھے، کون وضو کرے، کون اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ چلو یہ گندے گندے عامل بابا ہیں، دے دیتے ہیں انہیں بیٹھے بیٹھے ہزاروں روپے، کر دیں گے ایک دن میں کام ہو جائے گا، کالا جادو ہو جائے گا، فلانے کا ستیہ ناش۔ کیوں نماز پڑھیں ہم، کیوں پاک صاف رہیں ہم، کیوں وظائف پڑھیں ہم، کیوں جو ہے وہ اتنا وقت دیں، اتنے ٹائم کے وظیفے پڑھیں، دعائیں پڑھیں اور پھر اللہ سے مانگیں؟ نہیں، یہ سب تو ہم نے نہیں کرنا نا، ہم نے تو بس بیٹھے بیٹھے شارٹ کٹ طریقے سے دوسروں کو برباد کرنا ہے کہ دوسرا برباد ہو جائے۔ ہمارے پاس نہیں ہے تو دوسرے کے پاس بھی نہیں ہو، حالانکہ اپنے پاس سب کچھ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، انہیں اپنے رب کی دی ہوئی نعمتیں نظر ہی نہیں آ رہی کہ وہ 2 نفل شکرانے کے اللہ کے حضور ادا کریں اور بولیں کہ یا رب اے پروردگار، تو ہمیں 3 وقت کھانے کو دے رہا ہے، تو ہمیں اچھا پہننے کو دے رہا ہے، تو ہمیں اچھا رہنے کو دے رہا ہے۔ انہیں اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نظر ہی نہیں آ رہی، انہیں تو صرف دوسروں کا سکھ کھائے جا رہا ہے۔ دے دو 4 پیسے، اتنا حرام ہے نا۔ ویسے تو شکوے ہوتے ہیں، میں نے تو خود اپنے کانوں سے لوگوں کو ایسی ایسی خرافات بکتے ہوئے سنا ہے، اللہ تو ہماری سنتا نہیں، اللہ نے تو فلانوں کو یوں دیا ہوا ہے اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ ہزاروں روپے عاملوں کو دے کر کیسے کالے پیلے جادو کروا رہے ہو؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے ہیں لوگ، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اب بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جن کے اوپر جادو ٹونوں کا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صرف نماز اور قرآن ہی آپ روزانہ کی اپنی روٹین میں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی کالے پیلے جادوؤں کا اثر ہوگا بھی تو کم ہوگا، اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ میں اپنی پرسنل آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ میرے اوپر خود کالا جادو ہوا کیسے ہوا، کہ میں خود بہت زیادہ پڑھائی کرنے والی، نماز قرآن پڑھنے والی، بہت ٹائم سے میرے اوپر بھی کچھ لوگ ہیں جو کالا جادو کروا رہے تھے لیکن اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کس وجہ سے؟ صرف میری نماز قرآن، جو میں وظائف وغیرہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، یہ میری خود کی بھی روٹین میں شامل ہیں، دعائیں وظائف کی میں خود جو ہے وہ کرتی رہتی ہوں اور کرتی رہی ہوں۔ تو میں چند سال قبل کی بات کر رہی ہوں آپ سے کہ جب میرے اوپر کالا جادو ہوا، وہ کیسے اٹیک ہوا میرے اوپر، کیونکہ میں تھوڑی سی نماز قرآن سے غافل ہو گئی۔ وہ کیسے کہ میں نے جاب جو ہے وہ کی، جاب کی نوعیت یہ تھی کہ میں صبح جاتی تھی، رات میں آتی تھی۔ اب ایسے میں یہ ہوا کہ میری جو ہے وہ نماز بھی چھوٹ گئی اور میں جس حساب سے دعائیں پڑھتی تھی، وظائف پڑھتی تھی، وہ بھی رہ گئے پڑھنا۔ تو جو میرے اوپر کالا جادو کروا رہے تھے وہ پھر آہستہ آہستہ میرے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہوا، لیکن اس نوعیت کا نہیں ہوا جس نوعیت کا میرے اوپر کروایا گیا تھا۔ تو میں اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئی۔ کیسے؟ صرف نماز اور قرآن کی وجہ سے، ورنہ جس شدت کا میرے اوپر کروایا گیا تھا اس نے وہ شدت اپنی دکھائی نہیں۔
بلکہ اس نے اپنی دکھائی لیکن میرے اوپر اتنا اثر نہیں ہوا، اور جو ہوا وہ میری اپنی غفلت کی وجہ سے ہوا۔ میرے یوٹیوب بنانے کا جو ہے وہ اسی وجہ سے میں نے یوٹیوب چینل بھی اپنا بنایا کہ میں اپنی ذات کے ذریعے سے آپ لوگوں تک اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ پہنچا سکوں، اچھے وظائف شیئر کر سکوں، اور ایسے مطلب لوگ جو پریشان ہیں ان تک ایسی اچھی مفید جو ہے وہ وظائف اور معلومات جو ہے وہ لوگوں تک شیئر کروں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں، ان کی تکلیفیں کم ہو جائیں، ان کی پریشانیاں کم ہو جائیں۔ دیکھیں میں بھی تو کرتی تھی تو اللہ پاک نے مجھے بھی محفوظ رکھا، میرے لیے بھی ذریعہ تھے وہ لوگ جن کے میں وظائف اعمال وغیرہ کرتی رہی ہوں۔ اسی طرح سے میں نے بھی اپنے آپ کو ذریعہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ میں اپنے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ دے سکوں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کیجئے کہ نماز جتنی پابندی ہو سکے نماز کی آپ لازمی پڑھیں۔ روزانہ کی روٹین میں قرآن پاک کی بے شک 10 آیتوں کی آپ تلاوت کیجئے۔ ویسے تو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، لیکن کم از کم 10 آیتیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، قرآن پاک کی 10 آیتیں آپ پڑھ لیجئے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر کے اور اپنے لیے آپ اللہ پاک کے حضور دعا مانگیے۔ اور اس کے علاوہ اور اعمال ہیں، دعائیں ہیں، وظائف وغیرہ ہیں جو میں اکثر ویڈیوز وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یا ویسے ہی آپ دوسرے چینلز کے یا کتابوں وغیرہ میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ آپ جو ہے وہ اپنی روٹین میں اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھائی رکھا کریں لازمی۔ تو یہ تو ایک ریزن ہو گیا کہ کالا جادو کن لوگوں کے اوپر اثر کرتا ہے، جو نماز کم پڑھتے ہیں، جو دعائیں نہیں پڑھتے، جو وظائف نہیں پڑھتے۔ وظائف آپ بے شک نہیں کریں، کیونکہ وظائف کا یہ ہوتا ہے، کچھ وظائف جو ہوتے ہیں جیسے 21 دن کے ہیں، 40 دن کے ہیں، تو وہ پھر لوگوں کے لیے ذرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو دعائیں ہیں عام طور سے ہی کچھ مناجات ہوتی ہیں، کچھ اعمال ہوتے ہیں کرنے کے، وہ بھی آپ کر لیجئے، تو وہ بھی اس سے بھی آپ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پروٹیکٹ رہیں گے۔ آیت الکرسی اپنے اوپر پڑھ کے دم کیا کیجئے، چاروں کل اپنے اوپر پڑھ کر جو ہے وہ دم کیا کیجئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ اپنی روٹین میں شامل رکھیے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ان کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، آپ جو ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، صدقہ ہے، صدقہ آپ اپنی جان و مال کا لازمی دیا کیجئے، چاہے کھانے کی چیزوں میں سے دے دیں، چاہے پیسے دے دیں، 1 روپے کا سکہ دے دیں، 5 کا سکہ دے دیں، 10 روپے دے دیں، جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے، وقتاً فوقتاً یا روزانہ کی روٹین میں اپنے جو ہے وہ صدقہ لازمی نکالا کیجئے۔ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر پھر کالے جادو وغیرہ کا جو ہے وہ پھر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اب اگر کالا جادو وغیرہ ہو گیا ہے تو اب اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ دیکھیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم گھریلو ٹوٹکوں سے، گھریلو علاج سے جو ہے وہ افاقہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی ہوتا ہے کہ وہ بیماری ہماری ڈاکٹر ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کالے جادو وغیرہ کی تعویذ ٹونے وغیرہ ہو گئے، ان کی شدت آپ پر زیادہ ہو گئی ہے، ابھی میں نشانیاں بھی آپ کو بتاؤں گی آگے، تو اس صورت میں آپ ایک تو آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ عامل وغیرہ ہیں جو نقلی ہیں، آج کل کے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو اصلی ہیں اور آپ کا جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ
جیسے مخلص ہوں آپ کے ساتھ کے علاج بھی کر لیں اور آپ کو نقصان بھی نہیں ہو کہ پیسہ بھی ضائع ہوا اور فائدہ بھی نہیں ہوا. تو بہت زیادہ دیکھ بھال کے کسی اچھے عامل وغیرہ سے ضرور جو ہے پڑھائی وغیرہ کروائیں، کسی سے رابطہ جو ہے وہ آپ کریں ضرور ان کاموں کے لیے. تو نشانیاں اس کی یہ ہیں کہ آپ کو جب یقین ہو کہ ہمارے اوپر کالا جادو وغیرہ ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو نا خواب آئیں گے جس میں آپ کو بلیک بلیک چیزیں، کالا کالا اندھیرا، اور آپ خود اپنے آپ کو بے چین اور گھبراہٹ میں جو ہے وہ محسوس کریں گے. اس طرح کے خواب آئیں گے. اور ایک جو مین چیز آپ کو خواب میں نظر آئے گی وہ کالی بلی. کالی بلی آپ کو لازمی خواب میں نظر آئے گی اگر آپ کے اوپر کالا جادو. ایک نشانی آپ کی ہو گئی یہ. دوسری نشانی آپ کی یہ ہوگی کہ اگر آپ عام روٹین میں نماز قرآن کے دعائیں پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں روٹین کی، آپ کا عبادت سے دل اچاٹ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، آپ کا عبادت کرنے کو دل نہیں چاہے گا، آپ کے اندر بہت زیادہ سستی آ جائے گی اور آپ دور ہو جاؤ گے عبادت سے. یہ چیز ہوگی آپ کے ساتھ. اور تیسرا جو آپ کے ساتھ مسئلہ ہوگا، آپ کا ہیئر فال بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کا سر موسٹلی جو ہے وہ صاف رہتا ہے لیکن اچانک سے بہت زیادہ جوئیں آپ کے سر میں بھر جائیں گی. یہ تیسری علامت ہوگی کہ بعض تو لوگ ہوتے ہیں جن کے سر میں جوئیں ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سر صاف ہوتے ہیں لیکن اچانک سے ان کے نا بہت زیادہ جوئیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں سر میں، بالوں میں. تیسری نشانی اس کی یہ ہے. چوتھی نشانی اس کی یہ ہوگی کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ کروا رہے ہیں، ٹیسٹ کروا رہے ہیں، لیکن رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آ رہا. دوائیاں کھا رہے ہیں آپ کا جو ہے وہ کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے دوائیوں کا آپ کے اوپر. رپورٹس بھی بالکل کلیئر آ رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا، لیکن پھر بھی آپ کسی نہ کسی تکلیف میں جو ہے وہ مبتلا ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ایک تو میں نے خواب کی بات کی تھی کہ آپ کو خواب میں کالی کالی چیزیں نظر آئیں گی، یا کالی بلی نظر آئے گی، یا آپ خود کو بہت زیادہ اندھیرے میں اور گھبراہٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ جب آپ جاگ رہے ہوں گے تو آپ لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے تو آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی کالی سی چیز میرے برابر سے گزری ہے، یا آپ کو کہیں ایسا لگے گا کہ یہاں کچھ کالا کالا بیٹھا ہوا ہے، یا یہاں کوئی کالی سی چیز ہے. مطلب آپ جہاں نظر کرو گے آپ کو کچھ کالا کالا سا دکھائی دے گا، کالے سے سائے آپ کو نظر آئیں گے، یا اپنے پاس سے کچھ کالا سا گزرتا ہوا سایہ محسوس ہوگا. مطلب بلیک بلیک کچھ اس ٹائپ کی آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گی چیزیں. یہ تو 4-5 نشانیاں اگر آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کے ساتھ پکا جادو، کالے جادو کا مسئلہ ہے. اب ایسی صورت میں آپ جب تک کسی عامل وغیرہ سے رابطہ کریں سو کریں. ایسی کنڈیشن میں آپ خود اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ درود شریف کی کثرت کر دیجیے آپ بہت زیادہ. جتنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیے. صدقہ جتنا دے سکتے ہیں دیتے رہیے. اپنے مال میں سے بھی، اپنے کھانے کی چیزوں میں سے بھی آپ جو ہے وہ صدقہ کیجیے. ان چیزوں کے کرنے سے ایک تو جو اس کا زور ہے کالے علم کا وہ ٹوٹے گا، آپ اللہ پاک کی پروٹیکشن میں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی اچھا عامل وغیرہ مل جاتا ہے، آپ کی پراپر پڑھائی ہو جاتی ہے، علاج ہو جاتا ہے روحانی آپ کا، تو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل جو ہے وہ ہو جائے گا. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ آنے والی وظائف کی ویڈیوز میں کوشش کروں گی کہ کالے جادو سے جو ہے وہ بچاؤ کے وظائف ہیں 2-3، وہ بھی آپ کے ساتھ جلد از جلد جو ہیں وہ شیئر کروں.
اور اس کے علاوہ ایک میں نے جو ہے وظیفہ شیئر کیا تھا اپنی ویڈیو میں، یا مومیتوں کا جو ہے وہ وظیفہ ہے، وہ جادو پلٹانے کا عمل ہے، کہ اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے اور وہ بار بار انسان جو ہے وہ آپ کے اوپر جادو کر رہا ہے، تو پھر تو آپ کا حق بنتا ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے آپ وہ عمل کیجئے، اور جو ہے وہ جس بندے نے آپ کے لیے جس طرح کا عمل کروایا ہوا ہوگا وہ اس کے اوپر پلٹ جائے گا۔ ویسے تو میں اپنی ویڈیوز میں بھی یہی بولتی ہوں، اور میں نے خود بھی جس نے میرے اوپر کروایا تھا میں نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے نا کتے کی ٹیڑھی دم، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، بار بار جو ہے وہ آپ کے اوپر اٹیک کرواتے رہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ اللہ پاک کے کلام سے ہیلپ لیجئے۔ وہ رب ذات جو اپنی 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور آپ اس سے مانگیں اور وہ عطا نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ان کالے پیلے عمل کرنے والوں پر ایسے بدبخت مسلمان جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی بھی مول لیتے ہیں، اور ایسے جو ہے وہ عاملوں سے، بنگالی باباؤں سے جو ہے وہ عمل وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو ایسے بدبخت لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے، اور جو ہیں اچھے مومن و مومنات، مسلمہ مسلمات، اللہ پاک انہیں اپنی پروٹیکشن میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ جو ہے وہ اچھے عمل خود بھی کیجئے، دوسروں تک بھی شیئر کیجئے، اپنی ذات سے جس حد تک کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں دے دیجئے، اور اللہ پاک برے لوگوں سے مجھے بھی، آپ سب کو بھی اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور بحق محمد و آل محمد اپنی پروٹیکشن میں رکھے پروردگار، اور برے لوگوں سے حفاظت فرمائے پروردگار عالم، آمین۔